بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل عزیزان گرامی ایک یونیورسٹی سے کم نہیں ہے یہ مجلس اعزا۔ دنیا کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی نا، یہ موجیاں میں یہ اس کا ایک کیمپس ہے۔ یہاں بیٹھنے والے امام حسین کی یونیورسٹی میں داخلہ لینے والے یہ نہیں سوچتے کہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ ککڑی بیچنے والا ہے، وہ ٹھیلا لگانے والا ہے، وہ فیکٹری کا مالک ہے، وہ 1000 زمین ایکڑ کا زمیندار ہے، وہ ڈرائیور ہے، وہ مالک ہے فیکٹری کا، یہ بچہ ہے، وہ بڑا ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ جوان ہے، وہ عورت ہے، وہ مرد ہے۔ یہ فکر نہیں ہوتی، فکر یہ ہے کہ حب حسین ہے یا نہیں۔ حب حسین کا شناختی کارڈ جس کے پاس ہوتا ہے وہ اس میں داخلہ لے لیتا ہے اور یہاں سے بہت کچھ لے کر جاتا ہے، بہت کچھ لے کے جاتا ہے۔ بھئی جس نے 70 سال سے امام حسین کی بصیرت کو سنا ہو، جس نے مثال 50 سال سے حضرت عباس کی وفا کو سنا ہو، جس نے مثلا 20 سال سے جناب زینب کے چادر لٹ جانے پر بی بی کے رونے کو سنا ہو، کیسے ممکن ہے اس کی زندگی پہ اثر نہ پڑے؟ کیسے ممکن ہے اس کی زندگی پہ اثرات نہ آئیں؟ خود بخود آئیں گے، نہ چاہتے ہوئے آئیں گے۔ میں نہ چاہوں تب بھی وہ اثر میرے اندر آئے گا۔ یعنی شیعہ آپ کو بے وفا نہیں ملے گا، اس لیے کہ 50 سال سے حضرت عباس کی وفاداری کو سن رہا ہے۔ کوئی بے وقوف شیعہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ امام حسین کی بصیرت کو سن رہا ہے۔ اور جملہ بڑھ کر کہوں، کوئی بزدل شیعہ نہیں ملے گا جو موت سے ڈر جاتا ہو، دنیا کی خاطر جیتا ہو، وہ شیعہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے دنیا داروں کو ہی تو دیکھا تھا جو حسین کو مارنے آئے تھے۔ امام حسین کو قتل کرنے جو آئے وہ دنیا دار آئے، پیسے کے پجاری آئے، کرسی کے پجاری آئے۔ رائے کی حکومت مل جائے تو حسین کو مار دوں گا۔ حکومتوں اور کرسیوں کی خاطر جو قتل کرنے آ جائیں، ہو نہیں سکتا کہ امام حسین کا چاہنے والا کوئی اس طرح کا ہوگا۔ اور مردوں کی بھی بات نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کام مردوں کے ہیں۔ بہت ساری عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو مردوں کو مرد بناتی ہیں۔ جی یہ بھی نہیں ہے کہ جی مرد ہی یہ کام کریں گے، خواتین کا بڑا کردار ہے۔ بڑا نام ہے سادہ حرہ سعدیہ کا، پہنچی ہیں بصرہ سے شام، مٹی میں اٹی ہوئی ہیں، سفر کی تھکان نے انہیں مارا ہوا ہے۔ دروازے پہ پہنچی ہیں حاکم شام کے، دربار لگا ہوا ہے شام کا، اندر آنا چاہتی ہیں، سپاہی روک رہے ہیں۔ کہاں جا رہی ہو؟ کون ہو؟ کہا بصرے سے آئی ہوں، حاکم شام کے پاس شکایتیں لے کر آئی ہوں بصرے کے اس کے گورنر کی۔ کہا پہلے سے طے کر کے آتی ہیں؟ کہا نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے سے طے کر کے، یہ ہمارے نوکر ہیں۔ کہا کیا کہہ رہی ہو؟ امیر شام کو، حاکم شام کو تم کہہ رہی ہو نوکر ہے؟ کہا یہ حکومت نہیں ہے، یہ مہلت ہے۔ یہ لب و لہجہ جناب زینب نے عطا کیا ہے عورتوں کو۔ میری بیوی نے کہا تھا یزید سے، یزید جس کرسی پہ تو بیٹھا ہے یہ حکومت نہیں ہے، مہلت ہے۔ شور مچنے لگا، حاکم شام کہنے لگا کیا ہو رہا ہے دروازے پر؟ کچھ لوگوں نے آ کے بتایا کہ بصرے سے خاتون آئی ہے، اپنا نام حرہ سعدیہ بتا رہی ہے، اور کہتی ہے مجھے حاکم سے ملنا ہے، مجھے شام کے حاکم سے، یزید کے باپ کی بات کر رہا ہوں میں، مجھے حاکم شام سے ملنا ہے۔ تو جیسے کہا نا کون؟ حرہ سعدیہ، حرہ سعدیہ بلا لو۔ جو ادھر ادھر بیٹھے تھے کرسیوں پر کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ تمہیں نہیں پتا؟ مجھے پتا ہے کون ہے۔ کہ تمہیں نہیں پتا؟ میں بتاؤں، جب علی کا لشکر جنگ صفین میں مزمحل ہو رہا تھا، علی کے سپاہی بھاگ رہے تھے تو یہ ایک ٹیلے پہ کھڑی ہو گئی تھی، علی کے اتنے فضائل پڑھے کہ بھاگتے ہوئے لوٹ آئے۔ تمہیں نہیں پتا ہے کون ہے؟ اس ایک عورت نے ہمیں جنگ ہارنے پر مجبور کیا تھا، اور جب علی کا لشکر دوبارہ سے منظم ہو گیا تو پھر علی نے ہمیں بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ یہی تو عورت تھی وہ۔ فضائل پڑھ رہی ہے علی ابن ابی طالب کے، بھاگتا ہوا لشکر لوٹ کر آ گیا۔ کہا بلا لو اسے اندر۔ جیسے آ کے کھڑی ہوئی، حرہ بصرے سے آئی ہو، میرے دروازے پہ نظر آ رہی ہو، تم تو علی والی ہو۔ توجہ کریں گے جملے کو، عجیب جملہ لکھا ہے، 2-3 جملے سنا رہا ہوں حرہ سعدیہ کے۔
حاکم شام کہنے لگا حرہ میرے دروازے پر آئی ہو، تم تو علی والی ہو. تو ایک سرد آہ کھینچ کر کہنے لگی علی نہیں مرے، عدالت مر گئی ہے. آج علی ہوتے تو میں تمہارے دروازے پہ نہ آتی ہے، اور اس لیے آئی ہوں کہ علی کے ساتھ عدالت مر گئی. کہا کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہ آپ کے گورنر نے بصرے کے اندر ظلم و زیادتی، لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں، جینے کا حق چھین رکھا ہے تمہارے گورنر نے. کاتب سے کہا لکھو، معزول کرو اسے، علی والی ہم سے سوال کرنے آئی ہے. کاتب نے لکھنا شروع کیا معزولی کا نامہ اس کے ہاتھ میں دے کے کہا تم ہی لے کے جاؤ، تم ہی جا کے معزول کرو. اب بتاؤ ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں. اب جملہ سنے، کہنے لگا اب بتاؤ ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں، ہم بھی تو عادل ہیں. تو مسکرا کے کہنے لگیں اللہ کی خاطر عدالت کرنا اور ہے، عزت بچانے کے لیے عدالت کرنا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. أنت حبيبي ونور العيون حسين نور العيون ذكرك